بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور مانو اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بڑا قدردان اور بہت بردبار ہے. وہ ہر بھید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے، بڑے اقتدار، بڑی حکمت کا مالک. یہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 سے 18 تک کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ عرض کیا گیا. گزشتہ تقریباً 6 اتواروں سے سورۃ التغابن کی تشریح اور تفسیر کا بیان جاری اور ساری ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے. ان کو کہنا کہ قرآن کرسی میں بیٹھ کے پڑھ لیں، میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں، یہ نیچے ہے. بھائی قرآن کرسی میں بیٹھ کے پڑھ لیں تو میں معذرت. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات بتلائی ہے کہ تمہاری بیویاں اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں. فاحذروہم،
ان سے ہوشیار رہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور اگر وہ کوئی ایسا کام سرزد کر دے جو کہ شریعت کے مخالف ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، ان کو معاف کر دو، ان کے ساتھ درگزر کرو اور ان کو بخش دو. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس آیت کا پس منظر کا جاننا بہت ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہجرت کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے، ہجرت کے بعد سمجھنے کی بات ہے بھائی، بڑی اہم طلب بات ہے. اور اس آیت کا پس منظر سمجھیں گے تو آیت کا لفظی اور معنی ترجمہ سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری کھلی دشمن ہے. حالانکہ یہی بیویاں اور یہی اولاد انسان کی زینت کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوسری جگہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ بیویوں کو، بچوں کو دنیا کی زیب و زینت فرما رہا ہے اور اس کو ایک بڑی نعمت فرما رہا ہے. لیکن دوسری طرف سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی بیویاں اور یہی اولاد تمہارے لیے کھلی دشمن ہے. ٹکراؤ ہو گیا آپس میں. معنی اور مفہوم کے اعتبار سے دونوں آیتوں میں ٹکراؤ ہو گیا. اب جناب سمجھانے والا کون ہے؟ اب ہم سمجھیں گے اس آیت کے پس منظر سے کہ اس آیت کا پس منظر ہے کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ سے پہلے اور ہجرت کے بعد، فتح مکہ سے پہلے اور ہجرت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ ہجرت کر لو فتح مکہ سے پہلے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے. اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ہجرت کر لو. بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اللہ کے رسول کی بات کو سنا اور مومن اور ان تسلیم کر لیا، فوراً ہجرت کر لی. اب بعض صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے ہجرت کر لی اپنے اہل و عیال کے ساتھ. کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے ہجرت خود کر لی، اہل و عیال کو یمن چھوڑ دیا مدینے میں. اور جناب کچھ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ ہم ہجرت کر رہے ہیں، تو ان کی بیویاں اور ان کی اولادیں، بیٹے آڑے آ گئے اور ان سے کہنے لگے نہیں بھائی ہم تو ہجرت نہیں کرتے. جو شخص مکہ مکرمہ میں اس وقت میں مقیم تھا اور مسلمان ہو گیا تھا، اس کے لیے حکم تھا کہ وہ کیا کر لے، ہجرت کر لے. اور ہجرت کرنا اس وقت میں فرض تھا، جیسے نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، زکات دینا فرض. اب وہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جب اپنے گھر والوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھائی ہجرت کا حکم ہے، ہجرت کرنی ہے، تو گھر والوں نے ہجرت کرنے سے منع کر دیا، گویا کہ آڑے آ گئے. انہوں نے ہجرت نہیں کری. اور ہجرت کیا تھی؟ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالایمان کی طرف منتقل ہو جانا. آپ نے خطبہ، جو آخری خطبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اس وقت میں ہجرت کرنا کیا تھا؟ فرض تھا. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے لا ہجرت بعد الفتح، ہجرت نہیں ہے فتح مکہ کے بعد، یعنی پہلے. تو اس وقت میں ہجرت کرنا فرض،
البتہ علماء نے لکھا ہے کہ ہجرت کرنا کبھی واجب ہوتا ہے، اس وقت تو فرض تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے رسول نے حکم دیا ہجرت کر لو تو اس وقت تو فرض تھا۔ دور حاضر میں بعض صورتوں میں ہجرت کرنا واجب ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں مستحب ہوتا ہے۔ واجب کہاں پر ہوتا ہے بھائی؟ واجب وہاں ہوتا ہے ایک صاحب ایمان شخص کسی ایسے ملک کے اندر رہ رہا ہے کہ اس کا اپنا ایمان بچانا مشکل ہے، ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، تو ایک طرف دنیا کی منفعت مال و متاع، وہاں کی چیزیں عیاشی، اور دوسری طرف ایمان، دونوں چیزیں آپس میں آ گئی آمنے سامنے۔ اب اس آدمی کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا بھائی تمہارے لیے ہجرت کرنا واجب ہے یا مستحب ہے۔ باہر جائے اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہجرت کر لو، بہت سے لوگوں نے ہجرت کر لی، کچھ نے اہل و عیال کے ساتھ، کچھ نے بغیر اہل و عیال کے، کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے گھر والوں کے سامنے بات رکھی اور وہ آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، عدو لکم، تمہاری کھلی دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچو، یعنی ان سے ہوشیار رہو۔ بھائی ہجرت کا مقصد یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے، ان کی خدمت کرتے، ان کی صحبت پہ بیٹھتے، علم سیکھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید طاقت کا باعث بنتے، سبب اور ذریعہ بنتے۔ کچھ نے کی، کچھ نے نہیں کی۔ اب کیا ہوا؟ اب ہوا یہ کہ کچھ تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے یہ بات سامنے رکھی کہ ہمارے ساتھ عذر لاحق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باضابطہ طور پہ آیت نازل کر دی۔ کیا بھائی؟ الا المستضعفین من الرجال والنساء، تم میں سے جو کمزور لوگ ہیں، یہ جو عورتیں ہیں، یہ جو بچے ہیں، وہ اس سے مستثنی ہیں۔ یعنی ہجرت کرنا وہ مردوں کے لیے تھا، عورتیں، بچے، معذور لوگ اس سے خارج تھے۔ مختصر یہ کہ جب فتح مکہ ہو گئی اور بعد میں یہ حضرات جو رہ گئے تھے وہاں پر چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کے ساتھیوں کے پاس، اور جا کر دیکھا کہ وہ تو علم سے آراستہ ہیں، قرآن اور حدیث کے بڑے ماہر ہو گئے، اور ان کو تو قرآن اور حدیث پر بڑی گہری بصیرت حاصل ہے۔ بس ان کو اس بات پر تعجب ہو گیا، اور دل میں اپنے آپ کو ملال کرنے لگے، اور ان کے ذہن میں وہ تصور آنے لگا کہ یار ہم بھی تیار تھے ہجرت کے لیے، لیکن ہمارے سامنے کون آ گیا؟ گھر والے آ گئے، بیوی آ گئی، بچے آ گئے، اولاد آ گئی، ہم آپ کو ہجرت کرنے نہیں دیں گے۔ اب ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، ان کے دماغ میں یہ آیا کہ ابھی ہم سیدھا کرتے ہیں ان کو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اتنے بڑے کام، ہجرت جو کہ فرض تھی اس وقت میں، ہم نے اتنے بڑے کام کو چھوڑ دیا اور ہم ان کی وجہ سے اتنا پیچھے رہ گئے، اور وہ صحابہ، وہ ساتھی جنہوں نے ہجرت کر لی اس وقت میں، وہ تو ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ اب جناب غصہ پکڑا دماغ کے اندر، اور یہ سوچ لیا، ٹھان لیا کہ ابھی جائیں گے اور ان کا علاج کریں گے۔ جیسے ہم بھی کسی بات پر غصہ آ جاتا نا، بیوی سے کوئی ایسی بات ہو گئی غصہ آ گیا، بچوں سے کوئی ایسی بات ہو گئی غصہ آ گیا، تو آدمی کیا سوچتا ہے ابھی سیدھا کر دو۔ بھائی حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اگر سیدھا کرو گے نا تو یہ ٹوٹ جائے گی، ٹیڑھی ہے، اس کا استعمال کیا ہے؟ ٹیڑھا ہی ہے۔ اس کو آپ نے سیدھی کرنے کی کوشش کری کہ میں اس کو سیدھا کر دوں، وہیں پر ہی گھر ٹوٹ جائے گا۔ آپ نے سوچا کہ میں بچوں کو ذرا سیدھا کر دوں، اور بچے سمجھدار
سمجھدار ہیں، باشعور ہیں. آپ ان کو سیدھا کریں گے وہ آپ کے مخالف ہو جائیں گے. جب ان کی تعلیم اور تربیت کا وقت تھا اس وقت تو آپ نہیں کر سکے، لیکن اب ان کے جسم میں طاقت آ گئی ہے، آپ کمزور ہیں وہ طاقتور ہے. اب جا کے آپ ان کو سیدھا کریں گے تو وہ آپ کو ٹیڑھا کر دیں گے. دور حاضر یہی ہے بھائی، ہاں بھائی بتا رہا ہوں، بولتے ہیں ابھی سیدھا کرتا ہوں میں آپ کو، آپ مجھے سیدھا کرو گے. تو اس وقت کے اندر ہجرت فرض تھی اور یہ حضرات پیچھے رہنا ہے. ان کے دماغ میں آیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، یہ لوگ تو اتنے آگے نکل گئے، ہم تو اتنے پیچھے رہ گئے، لہٰذا ساری ذمہ داری ان کی ہے، ان کے اوپر جاتا ہے. حالانکہ بھائی ہجرت کرنے کا حکم مرد کو تھا، عورتوں کو نہیں تھا، بچوں کو نہیں تھا. آپ نے جب ان سے اجازت لی اور انہوں نے منع کر دیا تو آپ ان کی بات کو چھوڑ کر نکل جاتے ہجرت کے لیے. لیکن اپنی غلطی کو ان پر ڈالا جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. تمہارے اندر جو یہ جذبات پیدا ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہجرت کی جو اس وقت میں فرض تھی اور اتنا کچھ مجھ سے رہ گیا، میں محروم ہو گیا، وہ تمہاری اپنی خطا ہے، تمہاری اپنی غلطی ہے. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے کہ اس ساری غلطی کا وبال ان پر ہے، میرے گھر والوں پر ہے، میری بیوی پر ہے، میرے بچوں پر، ایسی بات نہیں ہے بھائی. وَإِن تَعْفُوا، اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین جملے کے ساتھ انسان کے دماغ کو کھٹکھٹا دیا، وَإِن تَعْفُوا، ان کو معاف کر دو. وَتَصْفَحُوا، درگزر کر لو. حضرت تھانوی نے لکھا ہے درگزر کر لو مطلب معاف تو تم نے کر دیا، یعنی سزا مت دینا، سزا مت دو. معاف کر دو یعنی سزا مت دینا، جو تم نے سوچا ہوا ہے کہ میں سزا دوں گا. اور درگزر کر دو مطلب بعد میں ان کو برا بھلا بھی نہیں کہنا. وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو. کسی سے اس برائی کا تذکرہ بھی نہیں کرنا، اور اگر اس بات کے نتیجے میں تمہارے دل کے اندر کوئی میل پیدا ہوتا ہے اس میل کو بھی صاف کر لو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، میں نے پچھلے اتوار کو بھی عرض کیا تھا، تمام کام میری خواہش کے مطابق ہو ایسا نہیں ہو سکتا، تمام کام میری مرضیات کے مطابق ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، راحت ہی راحت حاصل ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، تکلیف ہی تکلیف ہو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یہ دنیا ملی جلی ہے، خیر اور شر کا مجموعہ ہے. یہاں پر اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں، یہاں پر راحت بھی ہے، تکلیف بھی ہے، یہاں پر صحت مندی بھی ہے تو بیماری بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسے رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں. ازواج زوج کی جمع ہے. زوج کہتے ہیں کس کو؟ بیوی کو بھی کہتے ہیں، شوہر کو بھی کہتے ہیں. اور یہاں پہ یہی مطلب ہے، بے شک تمہاری بیویاں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیوی اچھی ہوتی ہے، شوہر خراب ہوتا ہے اخلاق کے اعتبار سے. شوہر اچھا ہوتا ہے، بیوی اخلاق کے اعتبار سے بہت خراب ہوتی ہے. اور میاں بیوی دونوں اچھے ہوتے ہیں لیکن بچے بڑے خراب ہوتے ہیں اخلاق کے اعتبار سے. میاں بیوی بھی اچھے ہوتے ہیں، کچھ بچے بھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک دو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جناب وہ اخلاق کے اعتبار سے خراب ہوتے ہیں. تو نظام دنیا کا ایسا ہے کہ ہر آدمی فٹ نہیں ہے، ہر آدمی 100% درست ہو ایسا نہیں ہے. ہر گھر کے اندر یہ ایک چیز آپ کو ملے گی، بیوی اچھی شوہر اچھا نہیں ہے، شوہر اچھا بیوی اچھی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم، بے شک تمہاری بیویاں، و اولادکم، اور تمہاری اولاد، عدو لکم، تمہاری کھلی دشمن ہے بھائی، کھلی دشمن ہے. فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. معلوم یہ چلا
وہ اولاد اور وہ بیوی جو حقوق کی ادائیگی میں فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے، وہ تمہاری دشمن ہے. یعنی بعض تمہاری دشمن ہے، ہر ایک کی دشمن نہیں ہے. وہ بیوی اور وہ بچے اور وہ دکان اور وہ مکان اور وہ گاڑی اور وہ موٹر سائیکل اور وہ سواری اور وہ فلاں چیز، یہ تمام چیزیں مخلوقات اگر تمہارے فرائض کے اندر آڑے آ رہی ہے، رکاوٹ بن رہی ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ کھلی دشمن ہے. بیوی ہے، بچے ہیں، نماز سے روکتے دشمن ہے. نماز کی ادائیگی کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے، دشمن ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہا ہے، دشمن ہے. حج کی ادائیگی میں رکاوٹ بن رہا ہے، دشمن ہے. دوست نہیں ہے یہ آپ کے، کھلے دشمن ہے. لہذا ہمارے اکابر کی کتابوں کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی آپ دیکھیں جو انہوں نے اپنے گھر کے اندر گزاری، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات، بزرگان دین کے واقعات، اولیاء اللہ کے واقعات، بے تحاشا واقعات ایسے مل جائیں گے کہ حقوق کی ادائیگی ہر درجے بہتر انداز اور اسلوب کے اندر کرتے ہیں. لیکن جہاں بات آ جائے اللہ تعالیٰ کے حق کی، وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے حق کو اوپر رکھتے ہیں. جناب لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایک اصول بیان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مخلوق کی اطاعت میں خالق کی اطاعت نہیں ہے. آپ یہ چاہیں کہ میں مخلوق کو بھی راضی کر لوں، خالق کو بھی راضی کر لوں، ایسا نہیں ہو سکتا. کسی ایک کی ناراضگی ہوگی، کسی ایک کی ناراضگی ہوگی. بیوی، بچہ، اولاد، گھر والے روزہ ڈالیں گے، نیک کام جب آپ کرنے لگیں گے، جب آپ ان کو کوئی دین کی تعلیم سمجھانے لگیں گے اور اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے لگیں گے انفرادی یا اجتماعی طور پہ، تو وہ رکاوٹ ڈالیں گے. ایسے رکاوٹ ڈالنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عدو لکم، تمہارے کھلے دشمن ہیں یہ. تم کیا سمجھتے ہو کہ آیا کہ تمہارے کو یہ کامیاب و کامران کروا دیں گے؟ ایسی بات نہیں ہے. تمہیں ہر طرف سے، ہر طریقے سے شکست ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی. میں نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کیا ہے. آیت نمبر 14 کہہ رہی ہے سورۃ التغابن کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، تمہاری اولاد، تمہاری بیوی کھلی دشمن ہے. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی ان کے حقوق ادا نہ کرے. حقوق ادا کرے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حق آ جائے تو پھر ان کے حق کو پامال بھی نہ کرے، بلکہ ان کے حق کی رعایت کرتے ہوئے تمام حقوق کو لے کر چلے. بزرگان دین، اکابر، اولیاء اللہ، علماء انہیں کو دعوت دیتے ہیں، بھائی گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. تمہارے ماتحت اور مافوق جتنے لوگ ہیں ان کا خیال رکھو، لیکن خیال اس درجے تک رکھنا کہ ناجائز چیز کے بھی ان کے لیے تعاون کرنے لگو. اگر وہ کوئی گناہ کا کام کرے تو اس کا بھی تعاون کرو، اگر وہ تمہیں گناہ کی کوئی دعوت دے اس کا بھی تعاون کرو. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. تو حالات دنیا میں آتے ہیں، لوگوں پر آتے ہیں. یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے. اسی پریشانی کے اندر، مصیبت میں لوگوں کو جھیلتے ہوئے، بیوی کو، بچوں کو، والدین کو، رشتہ داروں کو، ماتحتوں کو جھیلتے ہوئے آدمی نے زندگی گزارنی ہے. جیسے کہ ایک اللہ والے کا واقعہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں گھر پر پہنچا رات کو عشاء کی نماز کے بعد، اور یہ حقیقت ہے، جب میں گھر پر پہنچا عشاء کی نماز کے بعد تو کافی دیر ہو گئی. مسجد میں کچھ لوگ آ گئے اور مجھ سے مسئلہ پوچھنے لگے. مسئلہ بتانے میں دیر ہو گئی. گھر رات کو دیر سے پہنچا. جب دیر سے پہنچا تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. بیوی نے بولا کون ہے؟ میں نے بولا کھولو دروازہ. اس نے بولا دیر کیوں ہو گئی؟
ہمارے مسجد میں تھا، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ان کو مسئلہ بتا رہا تھا. انہوں نے جس جگہ تھے اس جگہ رات گزارو، جس جگہ تھے اس جگہ رات گزارو، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور مجھے حکم یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رات گزاروں. لہذا انہوں نے اسی دروازے پر چادر بچھائی اور لیٹ گیا. بیوی نے دروازہ نہیں کھولا، رات بھر وہیں پر ہی آرام کرا اور صبح دروازے پہ دستک دی. کون ہے؟ کھولو. میں اطلاع دی، دستک دے کر اطلاع دی کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں. حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ رات گھر میں گزارنی ہے بیوی کے ساتھ، جتنا میرے بس میں تھا اتنا میں نے کر لیا. اب اذان کی آواز آ رہی ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اب اللہ کا حکم آ گیا. تو معلوم یہ چلا کہ بے شک تمہاری بیویاں، اولاد یہ کھلی دشمن ہے. اب یہ نیک آدمی کی بھی ہو سکتی ہے، اور جو آدمی نیک نہ ہو بھائی اس کی بھی ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نیک آدمی ہے تو اس کے اوپر ہر طرف سے بارش کی طرح اس کے اوپر نعمتیں برسے گی، ایسی بات نہیں ہے. اس پریشانی سے، اس مشقت سے گزرنا ہے ہر آدمی کو. اسی وجہ سے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی نمبر اللہ مرقدہ نے کسی سے پوچھا، یہ بتاؤ گھر والوں کے حقوق کیوں ادا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت محبت کی وجہ سے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے. انہوں نے نہیں، زاویہ نگاہ کو تبدیل کر لو. زاویہ نگاہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، ان کے حقوق ادا کرنے کا، بس اس لیے میں ان کے ساتھ کر رہا ہوں. ورنہ بات رہ گئی محبت کی، تو بھائی یہ محبت کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے. دنیا میں آپ کسی کو راضی نہیں کر سکتے، سچی بات ہے. آج وہ اچھے موڈ میں کل ناراض ہو جائے گا آپ سے، چھوٹی سی بات ہے. وہ تو اللہ ہے، انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کب اٹھا ہوا بندہ میرے پاس آئے، میں اس کی معاف کروں، بخشش کروں اس کی. آج راضی ہو جائے گا کل خوش ہو جائے گا. یہ دنیا ہے، یہ ایسی ہے. آپ یہاں پر بیوی کو خوش کریں گے، وہاں پر والدین ناراض ہو جائیں گے، بیوی کا غلام بنا ہے. یہاں پر آپ والدین کو خوش کریں گے، بیوی بولے گی آپ والدین کے ساتھ اتنا کیوں وقت دینا ہے. یہاں پر آپ بھائیوں کو کچھ معاونت کریں گے، بیوی بولے گی آپ ہمارے بھائیوں کے ساتھ معاونت نہیں کرتے. تو یہ دنیا کا سسٹم اور نظام یہ ایسا ہی ہے بھائی. یہاں پر کسی کو راضی رکھنا، راضی کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک پیمانہ بتا دیا وہ کیا ہے کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے، کس وجہ سے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. بس نہ ہی خود خوش ہونا ہے نہ ہی ان کو خوش کرنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، مشکات کی روایت ہے کہ عورت کے ساتھ آپ زندگی بھر اچھا کرتا رہے. لو احسنت الی الدہر، تم زندگی بھر عورت کے ساتھ اچھا کرتے ہو، اور اس کی کسی ایک چیز جو کہ اس کی طبیعت کے مخالف ہو جائے اور وہ کہے کہ ما رأیت خیرا قط، ایک چیز طبیعت کے مخالف ہو جائے، وہ کیا کہے گی؟ الفاظ حدیث کے، ما رأیت خیرا قط، میں نے تو کبھی بھلائی دیکھی نہیں، کبھی میں نے یہ خیر دیکھی نہیں. کون فرما رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے. لہٰذا لوگوں کے حقوق ادا کرنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، نہ خود خوش ہونے کے لیے نہ ان کو خوش کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک معرکے کے لیے کمانڈر بنا کر بھیجا، بڑا تم ان کی کمانڈ کرو گے. ان صحابی کے دل میں یہ بات آ گئی، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کہ آپ کس سے محبت کرتے ہیں سب سے زیادہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بیوی عائشہ سے. ان کے ذہن میں کیا آیا؟ صحابی رسول کے
کہ اللہ کے رسول نے مجھے کمانڈر بنایا جماعت کا، لہذا مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے. کس سے محبت کرتے ہیں؟ اپنی بیوی عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. معلوم یہ چلا بیوی سے اگر محبت ہے اور آدمی اس کا اظہار بھی کر رہا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے، یہ بھی ایک سنت ہے. دوسری بات، ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں، جب باہر سے گھر آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ گھر میں آ کے وہ گھر والوں کے کام میں لگ جاتے ہیں، یعنی کوئی چپل گانٹنے لگتے ہیں، جھاڑو لگانے لگتے ہیں، بکری کا دودھ دھونے لگتے ہیں، یعنی گھر والوں کے کام میں لگ جاتے ہیں. آ کے لیٹتے نہیں، آرام نہیں کرتے. گھر سے باہر سے آئے اور سب سے پہلے آ کے بیڈ پہ لیٹ گئے، گھنٹوں پڑے ہوئے جناب، کھانا تیار ہوا، آ کے کھانا تیار نہیں تو چیخنا چلا رہا. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ گھر میں داخل ہوتے تھے اور گھر والوں کا ہاتھ پٹاتے تھے، ان کے کام میں لگ جاتے تھے. سبحان اللہ. لیکن جب منادی پکارتا اللہ اکبر اللہ اکبر، جب جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا تو ہمیں پہچانتے نہیں تھے، ہمیں پہچانتے نہیں تھے. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ حق ادا کرنا ہے، حقوق ادائیگی کرنی ہے، لیکن یہ دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کوئی حق تلفی تو نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر کوئی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. اسی وجہ سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد، یعنی تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد، ہر ایک نہیں، تمہاری بعضی بیویاں اور بعضی اولادیں عدو لکم، تمہاری کھلی دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے ہوشیار ہو. بھائی بیوی کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا عدل ہے؟ اولاد کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا کہاں کا انصاف، کہاں کا عدل؟ ارے یہ تو وہ اولاد ہے، ابھی تمہاری سانس نکل جائے گی، ابھی تمہیں دفنا کرا جائے گی، بھول جائیں گے سب، کوئی یاد نہیں رکھے گا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ہر آدمی نفسی نفسی کر رہا ہوگا. دنیا میں جن کے لیے تم نے ہر ناجائز اور غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے، آج وہ تمہارا ساتھ نہیں ہے بھائی، اللہ ہے ساتھ بس. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم، اے ایمان والو، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں عدو لکم، تمہاری کھلی دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے بچو، ان سے ہوشیار رہو. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں اور سورۃ النساء میں مختلف اوقات میں بتایا ہے کہ یہ تمہاری اولاد، یہ بیوی، یہ مال، یہ متاع، یہ مکان، یہ جائیداد، یہ سواری، انسان ہے، لامحالہ ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت جس سے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت غالب ہو اور ان چیزوں سے محبت کا مغلوب ہو. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان مخلوق، ان چیزوں کی محبت کا آپس میں ٹکراؤ ہو جائے، مقابلے پہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہونی چاہیے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اس پس منظر میں حاصل کیا نکلا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دلوں میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم جو پیچھے رہ گئے وہ ان کی وجہ سے رہ گئے، اپنی اولاد اور اپنی بیوی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ان کو نہیں دیا تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم نکل جاتے ان کی بات کو چھوڑ کے. اب ان کے دماغ میں جو بات چل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں 3 الفاظ کے ساتھ بیان فرما دیا. ان کو معاف کر دو، یعنی سزا مت دینا. وتصفحوا، درگزر کر دو ان کے معاملے کو، یعنی بھلا دو، کسی سے تذکرہ نہیں کرنا. وتغفروا، اور ان کو بخش دو.
یعنی دل و دماغ سے یہ بات بالکل نکال دو، آئندہ کبھی اس کا تذکرہ نہیں کرنا اور اس بنیاد پر ان سے دل میں میل نہیں رکھنا۔ فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے ارحم من فی الارض وارحم من فی السماء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، ان کے ساتھ نرمی والا برتاؤ کرو، وارحم من فی السماء، آسمان والا تمہارے ساتھ نرمی کرے گا، تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، تمہیں دنیا میں ایسے لوگ مہیا کر دے گا جو تمہارے ساتھ نرم لوگ ہوں گے، اچھے چلنے والے لوگ ہوں گے، لیکن شرط وہی ہے کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنے سے مراد بھائی والا فتنہ نہیں جو ہم لوگ کہتے ہیں آج کل کے اردو زبان میں، فتنے سے مراد آزمائش ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کی چیز ہے، آزمائش ہے، یہ تمہیں آزمائش میں ہر وقت مبتلا رکھے گی۔ ایک طرف تم ان کو دیکھ رہے ہوگے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے گا، اب دونوں چیزیں آپس میں آگے کھڑی ہو جائیں گی سامنے۔ اب یہ چیز تمہیں مال اور اولاد بار بار پریشان کرے گا کہ آیا کہ ان کا تقاضا پورا کروں یا اللہ کے حکم کو پورا کروں۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کی چیز ہے۔ حکم تو یہ ہے سورہ لقمان میں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر ماں باپ کافر اور مشرک ہوں اور اولاد وہ مسلمان ہو اور وہ حکم کرے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور ماں باپ حکم کرے اپنی اولاد کو کہ بیٹا تم شرک کرو، تم کفر کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس معاملے میں اس بات میں ان کی اطاعت مت کرنا، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنا والدین کی، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا کے امور میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کرنا، لیکن والد اور والدہ ماں باپ یہ کہیں کہ جناب یہ کام کر لو جو کہ شریعت سے متصادم ہو، مخالف ہو، منع کر دو۔ امی جان آپ کی جوتی میرا سر، میں جوتا تو کھا سکتا ہوں لیکن آپ کی اس بات پر عمل نہیں کر سکتا، وہی بات آ جاتی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، ایک طرف اپنی جان کا حکم آ گیا، ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا، کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ امی کو راضی کرنا ہے، شرک کرے گا، کفر کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کی ہر سہولت کا بندوبست کرو، لیکن اگر وہ تمہیں حکم دے کفر کر لو، شرک کر لو، ان کے اطاعت نہیں کرو۔ تو دنیا کا نظام کچھ ایسا ہے کہ کسی جگہ پہ والدین اچھے ہیں بچے خراب ہیں، بچے اچھے والدین خراب ہیں، شوہر اچھا ہے بیوی خراب ہے، بیوی اچھی ہے شوہر خراب ہے، دونوں اچھے ہیں، دو بچے اچھے ہیں دو بچے خراب ہیں۔ تو دنیا کا نظام افہام و تفہیم کا نظام ہے بھائی، جذبات کا نہیں ہے۔ آپ نے بولا میں ابھی سیدھا کرتا ہوں اور اولاد کو، بیوی کو، سیدھا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کا مطلب علیہ باللہ طلاق دے دیتا ہوں، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آپ نے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تدبیر سے چلیں، انشاءاللہ دیکھیں زندگی گزرتی رہے گی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ، آزمائش کی چیز ہے، پوری زندگی تمہیں آزمائش میں مبتلا رکھے گی۔ ابو یہ کر لے، اب ابو بیٹے کی بات مانے، اس میں دیکھیں اللہ کا حکم کیا ہے۔ امی کہیں گی بیٹا یہ کر لو، اب بیٹا امی کا حکم مانے، دیکھیں اس میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ پوری زندگی اسی کشمکش کے اندر گھومتے رہے گی اور آدمی پوری زندگی اسی میں گزار دے گا۔ تو بھائی حکم یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے،
اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ہے. دنیا والوں کی، دنیا کے لوگوں کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کیسے ڈال دے گا؟ انسان ہے، کمزور ہے، بہت جلدی مایوس ہو جاتا ہے. وہی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی، ان کی بات نہ مانی، ان کی بات نہ مانی، شاید میں اکیلا رہ جاؤں گا، خاندان میں اکیلا رہ جاؤں گا، گھر میں اکیلا رہ جاؤں گا، فیملی میں اکیلا رہ جاؤں گا، برادری میں اکیلا رہ. ایسا نہیں ہے. ارے جس اللہ کے لیے تم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہو، تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی. اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا. اور جب کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی، کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت آ گئی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بگاڑ نہیں سکتی، اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. کیوں؟ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایک صاحب ایمان کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہے کہ تمہاری پوری زندگی اسی ڈول کے درمیان گھوم رہی ہے. تمہاری جو زندگی ہے وہ اسی کشمکش میں. بیوی کے، بچوں کی فرمائشوں کو پورا کروں یا اللہ کے حکم کو پورا کروں؟ تو بھائی اللہ کے حکم کو دیکھ لو، اللہ کے حکم کو دیکھ لو. ان کی باتوں کو چھوڑ دو، بیوی کی اور بچوں کی باتوں کو. کس چیز میں؟ گناہ کی باتوں میں. پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں شروع کریں گے. تو ہم آخر میں ایک مرتبہ ترجمہ کر لیتے ہیں دو آیتوں کا اور درس کو ختم کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد، یعنی بعض بیویاں، عدو لکم، تمہاری کھلی دشمن ہے، فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو. حضرت تھانوی نے بھی یہ ترجمہ رکھا ہے، مفتی تقی صاحب نے بھی یہ ترجمہ کرا ہے، اور بھی دیگر مفسرین نے یہی ترجمہ کرا ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، وَتَصْفَحُوا، اور ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخش دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہارا مال، تمہاری اولاد فتنہ. کیا ہے یہ؟ آزمائش کی چیز ہے. واللہ عنده اجر عظیم. لیکن اگر تم نے ان کی نافرمانی والی باتوں کو پس پش ڈال کر اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ عنده اجر عظیم. اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس تمہارے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہوا. ظاہر سی بات ہے، پوری زندگی پستے رہے، پوری زندگی پستے رہے اور مخالفت کرتے رہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ عنده اجر عظیم، بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس ہمارے لیے بڑا اجر ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا بھائی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام اپنی رضا کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ ہم کمزور ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں. اے اللہ ہمیں ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما. اے اللہ زندگی کے مختلف مراحل میں اے اللہ آزمائشیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں. اے اللہ ہماری دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، اللہ ہر طرف سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مسلمان جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جانوں کی، مالوں کی عزت، آبرو ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ اے اللہ ہر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اعمال میں، ہماری عبادتوں میں اے اللہ اخلاص نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا کامل والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کی بیماری سے، پریشانی سے، موسمی آفتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ ذریاتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.